تو سب کیا حال ہے جناب؟ بلوچستان کے بارے میں آپ کی ٹویٹ بھی تھی, ہر کوئی اس کے اوپر بات بھی کر رہا ہے, پرائم منسٹر بھی گوادر چلے گئے, سارے بڑا زبردست فنکشن ہو گیا. اچھا اگر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں, چلے ہم بہت پیچھے نہیں بھی جاتے, مطلب آپ 2009 میں دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آپ کو یاد ہوگا آغاز حقوق بلوچستان وہ آ گیا, مفاہمتی پالیسی نام کی ایک چیز آ گئی 2015 کے اندر, اس وقت بھی پیسے ڈول آؤٹ کیے گئے, نوکریوں کے وعدے کیے گئے, بہت کچھ ہوا. لیکن جو آپ کا بیسک پرپز ہے, یہ جو آپ نے بھی اپنی ٹویٹ میں مینشن کیا ہے کہ جو قوم پرست لوگ ہیں آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی روٹھا ہوا ہے تو آپ اسے منانا چاہتے ہیں, یہ کوششیں اور کاوشیں دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن ابھی بھی وہاں پر ایک ایلیمنٹ موجود ہے جو پرابلم بھی کریٹ کرتا ہے, یہاں تک کہ وہاں پر جو سیکیورٹی آپریٹرس ہے پاکستان کا, ان کی بھی ریزرویشنز رہی ہیں. کیا اب یہ سمجھا جائے کہ آپ کو گورنمنٹ نے سیکیورٹی آپریٹرس کے ساتھ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک کنسنسس بنا لیا کہ اب ہم بات کریں گے کسی بلوچ نیشنلسٹ سے, کسی قوم پرست سے, کسی روٹے ہوئے سے, اور واقعی اسے منا لیں گے, اینڈ یو ہیو دیٹ اتھارٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہم سٹیک ہولڈرز کی جو رائے ہے اس کو لے کے اور ایک کنسنسس کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو سابقہ حکومتوں کا ایک معاملہ تھا کہ یونیلیٹرل ڈیسیژن کر لیے, اداروں کو نہیں پتہ, ان کو نہیں پتہ. ہم نے چاہے معاملہ ٹی ایل پی کا ہو, چاہے معاملہ افغانستان کا ہو, چاہے معاملہ بلوچستان کا ہو, یہ اس حکومت کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ہی یہ کہ اداروں میں اور ہم میں ایک بہت زیادہ ہم آہنگی ہے. جو اور اس وقت آپ دیکھیں یہ جو نیشنل انٹیلیجنس کمیٹی بنی ہے, 2009 سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ یہ کمیٹی بن سکے, یہ نہیں بنی, یہ اب آ کر کے بنی ہے. اور جتنی پاکستان کے اندر ایک مثبت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, دیکھیں اداروں کا رول ہوتا ہے, اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر تو اداروں کا بڑا رول رہا ہے. سو ہم نے جو عمران خان کا جو ایک فائدہ ہے پاکستان کے اندر ڈیسیژن میکنگ میں, وہ ہے ہی یہ کہ جب وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ادارے اس کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے کوئی بھی فیصلے ہم یونیلیٹرل نہیں کرتے. یہ بھی ایسے ہی ہوا ہے, یہ بھی ایسے ہی ہوا ہے, اور تمام اداروں کا اس میں مرضی اور منشا جو ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اچھا اب آئیے دوسرے سے کی طرف. آپ نے بالکل درست یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا ہے. ہوتی رہی. دیکھیں یہ حتمی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی یہاں پہ کر لیا کر لیں گے تو مستقبل میں بھی ایسا ہوگا. ہمارے ہاں ہماری جو ریجن ہے ایک وہ ہے نا پرزنرز آف جیوگرافی, ایک کتاب ہے نا, ہم اپنی جیوگرافی کے پرزن میں ہیں, وہاں we can't change that. we can't change that. ادھر افغانستان ہے, ادھر ہندوستان ہے. ہندوستان کی مسلسل ریشہ دوانیاں پاکستان کے خلاف جاری رہتی ہیں. سو یہ جو سارا بلوچستان کی جو ایک موومنٹ ہے جو جس سے ہم نبرد آزما ہیں, جو ٹیررسٹ وہاں پہ بی ایل اے ہے یا جو باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز وہاں پہ کام کر رہی ہیں, ان میں کیا ایشو ہے وہاں پہ؟ اس کے پیچھے پیسہ ہے. دیکھیے جتنا سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ وہاں پہ پہاڑوں میں ہے اتنا تو ہمارے ملکوں میں نہیں ہوگا, ملکوں کے پاس نہیں ہوگا. چوہے صاحب آپ خود بھی آئی ایم شیور آپ بھی ٹریک رکھتے ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, ایک وہ کمیشن آف انکوائری ہے آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز, اس نے بھی اپنی وہ رپورٹ میں اس کی فائنڈنگز کوٹ بھی ہوتی ہیں. بلوچستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ جبری گمشدگیوں کا ہے, انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا ہے. اس کے حوالے سے کیا پالیسی ہے جب ایک فگر ہے جو کہ بڑھتا اگر جاتا ہے, یا اوور آل پاکستان میں دیکھا جائے گورنمنٹ کیسے اس ٹیکل کرے؟ انفورسڈ ڈسپیئرنسز کے اوپر تو دیکھیں ہمارا بڑا موقف واضح ہے. یہ پہلی حکومت ہے جس نے انفورسڈ ڈسپیئرنس کو کرمنلائز کرنے کے لیے لیجسلیشن کی. ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اس میں بڑی شدید کمی آئی ہے. لیکن پاکستان کو ایک بہت بڑی میڈیا وار کا سامنا ہے, اس میں ہمارے اپنے نادان لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا, جن کا میں نے ذکر بھی کیا, اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ بار بار ایک چیز کو دہرایا جاتا ہے. آپ فلانے کو ایز اے وٹنس بلا لیا ہے, وہ پروگرام شروع کر دیتا ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا میرے پہ. اس سے کیا ہے اس وقت دنیا میں کیا ہے, ایک ریگولیٹری رجیم جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ٹائٹ کیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہیں, انہوں نے پاکستان کو مودی کے ساتھ ملا دیا ہے فریڈم آف ایکسپریشن میں. کیوں ملا دیا ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی تعلق, اسرائیل تو نہیں شامل ہوا اس میں. اس لیے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ان کو سمجھتے یا نہ کچھ سمجھتے ہوئے کچھ نہ سمجھتے ہوئے
اس وار گیمنگ میں آ جاتے ہیں جہاں وہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں انٹرنیشنلی. اور یہ پاکستان میں یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں مسنگ پرسنز کے معاملے کو بڑا کیا جاتا ہے تاکہ دنیا جو ہے وہ دیکھے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. مطلب آپ کی بات سے اگر یہ عکس کیا جائے کہ مسئلہ ہے ضرور لیکن اتنا بڑا نہیں ہے, بالکل بھی اتنا بڑا اور اٹس بلون آؤٹ آف پروپورشن, یہ از اے ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ فرام 101% is blown out of proportion. اوکے. اچھا اب چلیے, ابھی آپ نے کہا کنسنسس کی بات ہوئی, چلے بلوچستان کے حوالے سے اچھا ہے گورنمنٹ کا دونوں مسنگ پرسنز کا ایشو بھی اور فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو بھی, وہ بھی آپ سمجھتے ہیں دونوں جو ہے وہ بلون آؤٹ آف پروپورشن ہے اور باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت ہے. اچھا یہ کیونکہ میں نے یہ انفورس ڈس اپیرنسز کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب والا کمیشن ہو, کوئی بھی ہو, رپورٹس میں فگرز آتے ہیں, اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ کا جواب اس کے اوپر ضرور ہے. آپ نے کنسنسس کی بات کی, اچھی بات ہے. آرمی چیف بھی کہہ رہے تھے بلوچستان کے اندر ڈویڈنڈ آنا چاہیے امن کا اور لوگوں کو بینیفٹ کرنا چاہیے. ابھی پارلیمنٹری کمیٹی ہے نیشنل سیکورٹی کی, بریفنگ ہوئی اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں اپوزیشن نہیں ہوگی اور سارے ایک پیج پر آ گئے. اس بریفنگ کے بعد امپریشن کیا ہے آپ کو کہ واقعی آپ لوگ اس معاملے کے اوپر اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے, اپنا منیب آپ نے بھی بڑا, ہمارے یہاں کوئی سیاسی جماعتیں کو بہت پالیسی وغیرہ پڑھتی کوئی نہیں ہے, نہ ہی ان کو پتہ ہوتا ہے, نہ ہی ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایشوز کیا ہیں, فیکٹس کیا ہیں. اگر آپ سچی پوچھیں تو بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی تقریریں اتنی سطحی تھی بریفنگ کے دوران ہی, اور کہ لوگ بور ہو گئے تھے. آئدہ مجھے تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ یار کوئی بورڈم کے اوپر بھی جو ہے نا تقریر روک دینی چاہیے. یہ جو بورڈم ہے یہ صرف سیاسی قیادت میں تھا یا عسکری قیادت؟ میرا خیال ہے سارے سو ہی رہے تھے جب بات ہو رہی تھی, کچھ کو تو جگانا پڑا کہ خدا کے لیے تقریر ختم ہو گیا جا گیا. کوئی نہ تیاری کر کے جاتے ہیں, نہ فرینکلی ایشوز کا پتہ ہوتا ہے, نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں کیا نہیں ہو رہا. ابھی دیکھیں دنیا میں سیاسی جماعتیں ایسے فنکشن ہی نہیں کرتی جیسے ہمارے یہاں کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں دنیا میں, آپ ملیشیا میں جائیں, وہاں پہ جو کوالالمپور کی ایک ٹالسٹ بلڈنگ ہے وہ حکمران جماعت کی ہے, وہاں پہ تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں. اور وہ ایشو ابھی آپ بجٹ سپیچ, مجھے اب آپ صرف اپنی ریسرچ ٹیم کو یہ کہیے کہ بجٹ سپیچز کو دیکھیں, ایک کولیج بنا دے آپ کو جس میں سبسٹینٹیو تقریریں کی گئی ہوں اور الٹرنیٹیو دیے گئے ہوں کہ یہ بجٹ صحیح نہیں ہے, اس کو اس طرح سے کرنا. صرف تنقید ہوئی, آپ کہتے ہیں الٹرنیٹیو کوئی نہیں پیش, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, بٹ یہ جو گفتگو وہاں پر ہوئی ہے, جو بنیادی بات ہے دا ڈرائیونگ فورس کہ جی یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, سب اکٹھے ہو گئے, وہ امپریشن آپ کو مل رہا ہے یا کوئی نہیں؟ قومی سلامتی کے اوپر تو اکٹھے ہی ہوتے ہیں نا, ظاہر ہے ہمیں اگر ہونا ہے تو کیا ہونا ہے. لیکن میں جس طرح سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آلٹرنیٹیو کوئی ڈاکٹرائنز کسی کے پاس کوئی نہیں ہوتی, وہ صرف تنقید برائے تنقید, جیسے کشمیر کو بیچ دیا آپ نے, یہ کر دیا, وہ یہ تو پولیٹیکل ریٹرک.